کسی گاؤں کے پاس ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک بزرگ مرشد رہتے تھے۔ ان کی پہچان پورے علاقے میں ایک ولی کے طور پر تھی۔ وہ بہت کم بولتے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری روحانی روشنی تھی جو ہر کسی کو کھینچ لیتی تھی۔ ان کے پاس جو بھی آتا وہ دل کی باتیں جان لیتے۔ لوگ انہیں اللہ کا سچا دوست مانتے تھے۔ ان کا ایک سچا مرید تھا جس کا نام نذیر تھا۔ نذیر نے اپنے مرشد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس کی روحانی طلب اور مرشد کی محبت نے اسے اس قدر پربھاوت کیا کہ وہ ہر دن بنا ناگا پہاڑی پر آتا اور اپنے مرشد کی خدمت کرتا۔ ایک دن نذیر نے ہمت کر کے اپنے مرشد سے پوچھا، آپ کی روحانی طاقت کا راج کیا ہے؟ میں کیسے آپ کی طرح بن سکتا ہوں؟ مرشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سچی محبت اور اللہ پر بھروسہ۔ اگر تم اللہ کو اپنا سب کچھ مان لو گے اور اپنے دل کو ہر برائی سے پاک رکھو گے تو روحانی طاقتیں خود بخود تم پر نازل ہوں گی۔ لیکن یہ راہ آسان نہیں ہے، اس میں صبر، اخلاص اور محبت چاہیے۔ نذیر نے سر جھکا کر کہا، میں آپ کے بتائے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں، چاہے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئیں۔ پھر ایک دن مرشد نے نذیر سے کہا، کل تمہیں ایک امتحان کا سامنا کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، تمہارا دل ہی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اگلے دن نذیر نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک بری بیماری پھیل گئی ہے۔ لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے، لیکن نذیر نے مرشد کے سب کو یاد کیا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے بیمار لوگوں کی خدمت شروع کر دی۔ جب لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتے تو وہ ہنس کر کہتا، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور میرے مرشد نے مجھے سکھایا ہے کہ ڈر کے بجائے محبت سے کام لینا چاہیے۔ دھیرے دھیرے نذیر کے اس جذبے نے گاؤں کے لوگوں کا دل جیت لیا۔ بیماری ختم ہونے کے بعد لوگ اسے ایک مثال کے طور پر ماننے لگے۔ نذیر نے ثابت کر دیا کہ مرشد کے بتائے راستے پر چل کر انسان ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن مرشد نے نذیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اب تم سچے مرید ہو گئے ہو۔ اللہ کی محبت اور خدمت کا جذبہ تمہارے دل میں بسا ہوا ہے۔ نذیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے کہا، یہ سب آپ کی رہنمائی اور دعاؤں کا اثر ہے۔ مرشد نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اب تم بھی اس محبت کو آگے پھیلاؤ تاکہ دنیا روحانی روشنی سے روشن ہو سکے۔ اور اس طرح نذیر اپنے مرشد کا سچا مرید بن گیا اور اسی روحانی روشنی کو دنیا میں پھیلانے لگا۔